بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین محترم، آج مبارک عرفہ کا دن اختتام پذیر ہوا اور عالم اسلام کی یہ سب سے بڑی عبادت اختتام کو پہنچی۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کے حج کو قبول کرے اور باقی لوگوں ہمیں بھی توفیق دے، باقی لوگوں کو بھی کہ وہ یہ حج کا فریضہ ادا کر سکیں۔ آج کا جو درس قرآن ہے وہ بھی کچھ اسی حوالے سے ہے، حج کے حوالے سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ العظیم۔ حج کے بارے میں اور قربانی کے بارے میں قرآن مجید میں یہ جو مین ذکر ہے اصل وہ سورہ حج میں ہے اور سورۃ البقرہ میں ہے اور کچھ سورۃ الصفات میں بھی ہے، الصافات، اور پھر آخر میں قرآن پاک مجید کے آخر میں یعنی سورۃ جو کوثر ہے اس میں بھی قربانی کا ذکر ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ جو حصہ ہم نے قرآن مجید کا یہ سورۃ الحج سے پڑھا ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں، تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ما سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں،
بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے کر پھینک دے گی جہاں اس کے چتھڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو۔ اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجز اور عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیک لوگوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، ان کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ پہلے گھر بار کی قربانی دی، ماں باپ سے جدا ہوئے، اپنے علاقے سے جدا ہوئے، عراق سے نکلے، شام میں، اردن میں، مصر میں، فلسطین میں، کہاں کہاں اسلامی دعوت کے لیے پھرتے رہے، اور پھر اپنی عزیز ترین چیز اپنے بیٹی کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کعبے کی جو جگہ ہے جو آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے اس پر کعبے کی آپ تعمیر کریں۔ تو انہوں نے یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، دو جو نبی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کو انہوں نے فلسطین میں بٹھایا، ان کو وہ علاقہ دیا، اور حضرت اسماعیل کو حجاز دیا کہ یہ علاقہ ہے، اور تیسرے ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ایک ہی وقت میں دیکھیں نا، ان کو پھر حضرت لوط علیہ السلام کو شرق اردن کی بستی میں بھیجا، سدوم جس کا نام تھا، بڑی بدکاروں کی جو بستی تھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھیں، اسے تعمیر کیا۔ جب یہ تعمیر کر چکے تو آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس دوران کئی دعائیں کی، اور آخری نبی کے لیے بھی دعا کی کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی بھیج۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اچھا اب یہ خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب آپ اعلان کیجئے لوگوں کو کہ اس کے حج کے لیے لوگ آئیں۔ جتنے بھی مسلمان ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، وہ اس طرف آئیں، حج کرنے آئیں۔ حج کا بنیادی جو لفظی مطلب ہے وہ قصد کرنا ہے، نیت کرنا، لغوی معنی یہ ہے، اور اصطلاحی معنی آپ جانتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو الفاظ ہیں، جو عربی کے الفاظ ہیں جو شریعت میں استعمال ہوتے ہیں، وہ تقریباً ہر لفظ کے دو معنی ہیں، ایک عربی لغوی ڈکشنری کا معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے ویسے، اس سے بڑی کنفیوژن اسی سے پیدا ہوتی ہیں، ساری سمجھ نہیں آتی باتوں کی، ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے، کیونکہ لفظ گھڑے نہیں گئے، شریعت نے لفظ بنائے نہیں ہیں، لفظ پہلے سے موجود تھے، صلاۃ کا لفظ موجود تھا، وضو کا لفظ موجود تھا، صوم کا لفظ موجود تھا، صرف ان کو ایک مخصوص شکل دے کر اصطلاحی رنگ دے دیا۔
جیسے سلاد کا مطلب اصل تو دعا ہے، اب اس کو شکل دے دی کہ ایسے ہونا چاہیے تھے، ایسے کھڑے ہوں، پھر رکوع و سجود ہوں، وہ اصطلاحی معنوں میں بن گئی۔ تو حج کا مطلب بھی قصد کرنا ہے، اور جہاں اصطلاحی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد کرنا۔ لوگوں کو بلائیں، جاتو کا رجالن و علی کل ضامر، کہ لوگ آئیں، چاہے پیدل آئیں چاہے سواریوں پر آئیں، سواریاں چاہے مضبوط ہوں اعلیٰ ہوں چاہے کمزور ہوں، کمزور اونٹنیاں ہوں، اور آپ اسے قیاس کرتے جائیں، ظاہر ہے ہوائی جہاز ہے، بحری جہاز ہیں، بسیں ہیں، سب کچھ اس میں آئیں۔ اور لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ دیکھیں کہ یہاں آ کے انہیں کتنے نفع ملتے ہیں، کتنے انہیں فائدے ملتے ہیں۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ندا دی، لوگوں کو بلایا، تو اسی کے جواب میں آج تک حاجی کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، کہ آپ کی جو ان کی ندا تھی، یعنی اس کو جواب ہے اس کا، یعنی وہ 4000 سال سے بھی زائد ہو گیا جب انہوں نے یہ ندا کی، تو اس کا جواب اب تک دیا جا رہا ہے، جب کہ ہم حاضر ہو گئے، آپ نے ہمیں بلایا، ہم حاضر ہو گئے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، جسے تلبیہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ پھر درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ ہوا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جیسے ہمیشہ امتوں میں ہوتا ہے، خرابیاں آ گئیں، پھر انہوں نے حج میں مختلف اور صورتیں بنا لیں، حج کو ایک میلہ ٹھیلا بنا لیا، جیسے ہم نے عرسوں پہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، حالانکہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہاں ذکر بھی ہوتا ہے اللہ کا عرسوں پر، یہ بات نہیں ہے، لیکن میلے ٹھیلے بھی ہوتے ہیں نا، تو حج بھی ایسا ہو گیا تھا، شاعری کے جناب شاعروں کے ہو رہے ہیں، مقابلے ہو رہے ہیں، اور کئی چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اپنی طرف سے بات بنا لی کہ جناب ہمارے پاس جو کپڑے ہیں انہوں میں تو ہم نے گناہ کیے ہیں، کپڑے اتار کے برے نہ ہو کر طواف کرو، یا قریش کچھ کپڑے دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اپنے کپڑے، اس قسم کی باتیں۔ اور پھر اس پہ عبادت کیا تھی، قرآن پاک آتا ہے خانہ کعبہ میں تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا، نعرے لگانا، شور کرنا، یہ عبادت تھی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت جو دعوت ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے، کل نہ 23 سال ہیں، 23 ایئرس نبی پاک کی دعوت کے 23 ایئرس ہیں، 13 مکہ میں ہیں اور 10 مدینہ میں۔ تو یہ جب 21 سال پورے ہو گئے نا، 21 سال پورے ہو گئے، صرف 2 سال باقی تھے، اس وقت حج فرض ہوا دوبارہ مسلمانوں پر، پہلے نہیں تھا، پہلے نفلی تھا، تو کرے تو ٹھیک ہے، لیکن حج فرض ہوا۔ اور وہ جو آیت ہے جو فرض والی، وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اب یہ فرض کر دیا گیا ہے انسانوں پر کہ اس گھر کا حج کریں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو طاقت رکھتا ہو نا ادھر آنے کی، طاقت سے مراد جسمانی طاقت بھی ہے اور مالی طاقت بھی ہے، یہ رکھتا ہو ادھر آئے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے انکار کیا، طاقت بھی رکھتا ہو اور نہ آیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، غنی ہے۔ یہ ہے جس سے یہ فرض ہوئی، حج فرض ہوا جس پہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فرض ہونے کے بعد 3 حج ہوئے۔ پہلا حج جو ہوا وہ مکس ہوا، یعنی مشرک بھی تھے مسلمان بھی تھے، فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ والا جو سال ہے اس میں جو حج ہوا وہ مکس تھا، ہاں جی، جنگ حنین کے بعد وہ مکس تھا۔ دوسرا جب حج آیا تو سورت برات، سورت توبہ نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر بنا کے بھیجا کہ آپ وہاں جا کے یہ سورت جو البرات ہے یہ سنائے لوگوں کو کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرنے آ سکتے۔ ان کو بھیج دیا۔ پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا، جب وحی آئی
ہر نبی کا خیال بھی وہی ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ مشرکوں کے آپ حج نہیں کر سکتے، اور مشرک سارے کے سارے ہمارے قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ میں کیوں نہ اپنے رشتہ دار کو بھیجوں؟ حضرت علی کو پیچھے بھیجا، احساس ذمہ داری تھا نا کہ ابو بکر صدیق پہ بوجھ نہ آئے، بوجھ کوئی آئے تو ہمارے خاندان پہ آئے، تو حضرت علی کو بھیجا۔ تو پھر وہ حج بھی ظاہر مکس ہی تھا، دوسرا بھی، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حج پہ تشریف نہیں لے گئے، یہ وجہ ہے۔ تیسرا حج جو تھا نا خالص تھا، وہ آخری حج تھا، حجۃ الوداع کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو 3 حج ہوئے اور آخری حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہو سکتا ہے نبی پاک نے پہلے مکہ زندگی میں نفل حج کیے ہوں، لیکن یہ بات بعثت کے بعد فرض حج کی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب جب حج فرض ہو گیا تو پھر قرآن کی آیت بھی آ گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے بھی اس پر زور دیا۔ میں صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے نقل کروں گا کہ فرمایا کہ جو شخص زیادہ راہ اور سواری رکھتا ہو اور جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو اور پھر حج نہ کرے، تو اس کا اس حالت پر مرنا یعنی حج کیے بغیر اور یہودی اور نصرانی ہو کر مرنا یکساں۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ جس کو نہ کسی صریح حاجت نے حج سے روکا ہو، نہ کسی ظالم سلطان نے روکا ہو، نہ کسی روکنے والے مرض نے روکا ہو، پھر اس نے حج نہ کیا ہو اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے، تو اسے اختیار ہے خواہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے۔ اچھا، اب یہاں حج کی فرضیت جب بیان ہو چکی تو یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ آخر اس کا مقصد کیا تھا، کیوں مطلب خانہ کعبہ کے بلایا گیا اور طواف کرایا گیا، اور اب تک طواف کرایا جا رہا ہے ہر سال۔ یعنی عبادت تو نماز موجود تھی نا، نماز تو 5 وقت کی موجود تھی، اور یہ اس کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کا جو ہے نا، جو مولانا مودودی علیہ رحمت نے جو لکھا ہے کہ اس کا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے جس نبی کو اسلام کی عالمگیر دعوت کا پھیلانے پر مامور کیا گیا تھا، مکہ اس مشن کا صدر مقام تھا، مکہ اس مشن کا صدر مقام تھا اور اب بھی ہے۔ کعبہ وہ مرکز تھا جہاں سے یہ تبلیغ دنیا کے مختلف گوشوں میں پہنچائی جاتی تھی، اور حج کا طریقہ اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ جو لوگ خدائے واحد کی بندگی کا اقرار کریں اور اس کی اطاعت میں داخل ہوں، خواہ وہ کسی قوم اور کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے سب اس ایک مرکز سے وابستہ ہو جائیں اور ہر سال جہاں جمع ہو کر اس مرکز کے گرد طواف کریں۔ یعنی مرکز بنانا ضروری تھا امت کا، ایک جگہ اکٹھی اور یاد دہانی ہو، ہر سال یہ یاد دہانی ہو، گویا ظاہر میں اپنی اس باطنی کیفیت کا نقشہ جما لیں۔ یعنی باطنی کیفیت یہ تھی نا کہ ہم مکہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساتھ منسلک ہیں، ابھی یہی ہے نا، باطنی کے دل میں یہی ہوتا ہے، اس کو ایک ظاہری شکل دے دی۔ ظاہری شکل کیا تھی کہ ان کی زندگی یعنی مسلمانوں کی زندگی اس پہیے کی طرح ہے جو ہمیشہ اپنے دھرے کے گرد ہی گھومتا ہے، پہیہ اپنے مرکز کے گرد گھومتا ہے نا، ہاں، تو اس لیے یہ گھمایا گیا کہ مرکز تمہارا وہی ہے اور اسی کے گرد ہی گھومنا ہے، طواف کرنا ہے پوری دنیا سے۔ تو یہ مرکز بنانا ضروری تھا، اور وہ ابھی تک وہی مرکز ہے، اور اس مرکز کی ظاہر ہے حفاظت بھی بڑی ضروری ہے۔ اور اگر یہ مرکز صحیح طریقے سے کام کرے، ہاں صحیح طریقے سے کام کرے تو بہت تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن صدیاں گزر گئیں، یہ مرکز کے رہنے والے، وہاں کے رہنے والے صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ یعنی بنو عباس ہوں یا خلافت عثمانیہ ہو یا موجودہ ہوں، ہاں، سب نے اپنی بادشاہتیں مضبوط کی ہیں، ہاں، لیکن اس مرکز کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی وہی ہے، اس مرکز کو انہوں نے ویسا نہیں بنایا، نہ لوگوں کو وہ اہمیت دی وہاں کے لوگوں کو۔ تو فرمایا کہ لوگ آئیں اور تاکہ دیکھیں ان کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں؟ فائدہ ایک تو یہ ہے نا کہ ظاہر عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی،
سکون ملتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ جب سفر کرتا ہے آدمی تو سفر کرتے ہی عبادت شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی جب جاتا ہے تو اپنا مال خرچ کرتا ہے، وقت دیتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، تو وہ اس کا ایمان کا ثبوت ہے نا، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا یہ ثبوت ہے۔ یہاں سے عبادت شروع ہو گئی، پھر وہ پہنچ گیا، پھر اس نے طواف کیا، پھر وہ اس نے اس کا کیا سعی کی، صفا اور مروہ کی، پھر وہ جناب مینا پہنچ گیا، مینا سے جناب وہ پھر 9 ذی الحج کو عرفات پہنچ گیا، اور پھر عرفات سے پھر مغرب سے پہلے مزدلفہ پہنچ گیا، اور پھر مینا پہنچ گیا، پھر دوسرے دن شیطان کو کنکریاں ماریں، پھر یہ سارا جو ہے نا، اور پھر وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ مطلب ہزاروں لوگ ہیں، ملکوں سے قسم قسم کے لوگ ہیں، اور وہ پھر یہ ہے کہ اس سے بڑا حوصلہ ہوتا ہے، اس سے بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ ہم کس امت کے ساتھ منسلک ہیں جو اتنی بڑی ہے، جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں ہر ملک کی نمائندگی ہے۔ پھر ان کو ایک لباس پہنا دیا کہ کوئی گورا کالا، کوئی بادشاہ فقیر، سب برابر ہو گئے، لیکن یہ مساوات کا سبق بھی دیا ساتھ ساتھ۔ اور پھر یہ سارے فائدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں جا کے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا نفع ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ نفع ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اب قربانی کا ذکر ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ یہ جو مویشی جانور ہیں حلال ظاہر ہے، ان پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ کا نام لیا جائے کا مطلب یہ ہے انہیں قربان کیا جائے، جہاں صرف یہی لفظ ہے کہ یذکر اسم اللہ ہے کہ ان پر اللہ کا نام لیا جائے۔ جب اللہ کا نام جانور پہ لیا جاتا ہے تو یہ محاورہ ہے کہ اسے قربان کیا جائے۔ بہیمۃ الانعام سے مراد یہی ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، یہ ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی قسم، جو اس کی قسم سے ہو ان کی قربانی بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یعنی بھینس بھی کہتے ہیں کہ گائے کی قسم ہی ہے۔ ہاں اب یہ ہے تقریباً اس میں آ چکی ہے، مطلب ایگریمنٹ ہے۔ کچھ لوگ انکار بھی کرتے ہیں لیکن یہ ہے سب۔ اچھا، آتے ہیں البائس الفقیر، اب یہاں اجازت دے دی کہ وہ جو ہے نا فقیر یعنی جو حقدار ہیں ان کو کھلائیں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ خود نہ کھائیں، یہ اہمیت تھی نا اس کی، یہ نہیں کہ سارے خود کھا جائیں، اس لیے فقیر کا ذکر کیا ہے کہ ان کو کھلائیں۔ اور پھر بعد ثم یقضوا تفثهم، اس کے بعد پھر صفائی کریں، بال کٹائیں اور سب کچھ جو ہے نا ناخن کٹائیں۔ اس کے بعد وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور کوئی نظر مانی ہو تو پورا کریں، قربانی کے بعد کوئی اور نظر مانی ہو اللہ تعالیٰ کی وہ کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس پرانے گھر کے ارد گرد طواف کریں، آخری طواف وداع جسے کہتے ہیں۔ ذالک، یہ ہے حج کا حکم، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور یہ تمام جو چیزیں بیان ہوئیں یعنی حج کے جو مقامات ہیں اور جو قربانی کے جانور ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی حرمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت دی ہے ان کو۔ تو وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمات کی احترام کرے، حرمتوں کا احترام کرے، تو پھر فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کے رب کے پاس یہ خیر ہی خیر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کی کسی قسم کی توہین بھی برداشت نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان جانوروں کی بھی اور ان مقامات کی بھی جہاں پہ یہ حج ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ایک جو حج کی قربانی ہے نا وہ اور ہے، اور ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ اور ہے، یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ ہم کرتے ہیں یار وہ ہے حج کا ایک حصہ ہے، حج جو 3 قسم کے حج ہیں، حج جو ہے نا جو ہم کرتے ہیں نا پاکستان والے، حج تمتع ہے نا، اس میں عمرہ بھی ملاتے ہیں، اس میں قربانی ضروری ہے، اور دوسرا جو قران ہے اس میں بھی قربانی ضروری ہے۔ جو افراد ہے نا اس میں قربانی فرض نہیں ہے،
کوئی کر دے تو ٹھیک ہے، نہ بھی کرے۔ تمتع اور کران پہ ہاں فرض ہے، فرض ہے۔ اچھا، اور یہ جو قربانی ہے نا یہ ہم کرتے ہیں، یہ حقیقت میں یہ سنت ہے۔ واجب اس لیے کہا جاتا ہے کہ مطلب اہم سنت ہے، اس لیے واجب کہہ دیا گیا، اس کو یوں سمجھے آپ، اہم سنت تھی نا، جیسے صبح کی 2 رکعتیں ہیں تو سنت، ہاں، اور سنت حقیقت میں نفل ہے۔ آگے آدمی سوچے تو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کس کی سنت کی نیت تو نہیں فرماتے تھے، کس کی سنت؟ جتنی سنتیں ہیں چاہے سنت مؤکدہ کیوں نہ ہو وہ نوافل ہیں، لیکن ان کی تاکید کی گئی صبح کی، مطلب ایسی کہ وہ واحد نماز سنتیں ہیں ان کی قضا کا بھی کہا گیا، حالانکہ باقی سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ تو اس کو اس لیے اس کا بھی ایسے ہی حال ہے کہ یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ اصل میں تو سنت ہے لیکن اہم سنت ہے۔ احلت لکم الانعام، تمہارے لیے یہ جانور حلال کر دیے گئے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو بیان ہوئے پیچھے ہیں سورت قرآن مجید میں، البقرہ میں، آل عمران میں بیان ہوئے، وہ جو ہوئی تھی نا، اور جانور بھی تھے اور اس میں خون تھا اور غیر اللہ کے آگے قربانی تھی اور اس میں سور کا ذکر تھا، ہاں، اور وہ تو یہ بھی ان کے سوا جو ہے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو کہا کہ آپ حلال کر دیے گئے ہیں۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یہ بتوں کی گندگی سے بچو، یعنی شرک نہ کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہاں، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے بچو۔ جھوٹ کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا جہاں ذکر کیا ہے، جہاں شرک کا ذکر ہو رہا تھا وہاں جھوٹ کا ذکر کیا ہے، حالانکہ شرک اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا گناہ ہے نا۔ اب زور کا بھی ساتھ ذکر کر دیا، زور کا مطلب جھوٹ بھی ہے اور جھوٹی گواہی تو ہے ہی ہے اس میں، وہ بھی اس میں، اور حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، پھر زور دے کر کہا کہ شرک نہیں کرنا، حنفاء بن کے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حنیف بن کے رہنا ہے۔ حنیف کہتے ہیں یکسو، جو ادھر ادھر نہ دیکھے، صرف اللہ سے مانگے، اللہ پہ نظر رکھے، ادھر یہ کسی کو کار ساز نہ سمجھے، کسی کو مشکل کشا اور داتا نہ سمجھے، ایک ہی طرف اس کی نظر ہو۔ وَمَن یشرک باللہ، اور پھر آگے مزید کہ جس نے شرک کیا تو گویا ایسے ہے کہ جیسے کوئی آسمان سے گر پڑے، آسمان سے گر پڑے زمین پر سے کچھ بچے گا؟ یہ ایک ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہے جیسے کوئی آسمان سے گر جائے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور گر پہ ٹکڑے ہو جائے اور پرندے اس کا سارا گوشت لے کے جائیں، ایسے ہے شرک کرنے والے کی مثال دی۔ او تابی بھی الرِّیحُ فی مکان صحیح، اور پھر ایک تیز ہوا آئے اور اس کو دور کسی علاقے میں لے جائے، اس کی ہڈیوں کو، اس کے گوشت کو۔ شرک کا یہ انجام ایک مثال دے کے بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اور اللہ تعالیٰ کے شعائر کا احترام کرنا یہ اصل میں تقوی ہے، اصل میں تقوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علامتیں بنائی ہیں اس کی، یہ حج کے علاوہ بھی ہیں، جیسے خود جیسے مسجد کی دیوار ہے، مثلا جب مسجد کا سین ہے، یہ بھی تو شاعر اللہ بن جائے گا نا، حالانکہ ہیں تو اینٹ اور پتھر، تو یہ سب کیسے شامل ہیں، اور بھی اور کوئی پرچم ہے جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے تو وہ بھی شاعر اللہ بن جائے گا، کلمہ نہیں لکھا ہوا تو پھر نہیں بنے گا شاعر اللہ، یہ بات یاد رکھے۔ پھر ایک ایسے نیشنل قومی بات ہے کہ آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، کھڑے تو کلمے کے لیے ہونا چاہیے نا، جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے یہ نہیں کہ آدمی قدموں پہ کھڑا ہو جائے، حمایت کرے یہ نہیں، ساتھ کھڑا ہو، ساتھ دے، جہاں بھی کوئی بات ہو، اسلام کی بات ہو تو اپنا ریکارڈ کروائے آپ کہ میں نے ساتھ دے رہا ہوں۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق، یہ قربانی کا ذکر ہی ہو رہا ہے کہ قربانی وہاں قریب کرنی چاہیے جہاں پہ، وَلِكُلِّ، یہ یعنی حج والی قربانی کا ذکر ہو رہا ہے جو مینا میں ہوتی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا، اور پھر بتایا کہ یہ کوئی آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، پہلی امتوں پہ بھی قربانی تھی،
یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے وہ آ گئی ہے، کہ پہلے بھی منسکن بلے کل امت جعلنا منسکن، ہر امت کے لیے، یعنی پچھلی امت کے لیے، امتوں کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی، لِیَذْکُرُوا لِیَذْکُرُوا اسْمَ اللہِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَہِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ مویشی جانوروں پر اللہ کا نام لیں، یعنی قربان کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کا نام لے کر، اس لیے کہ تمہارا الہ وہی ہے، الہکم الہ واحد، اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں، کسی کوئی قبر والا، کسی کو وہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ قبر پہ جا کے جو کرتے ہیں جانور قربان کرتے ہیں، تو بسم اللہ اللہ اکبر تو کہتے ہیں نا، ہاں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہاں کیوں لے گئے۔ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو شاعر اللہ تو خانہ کعبہ تھا، وہاں لے جاتے ہیں نا اگر کرنی تھی تو، اور کون سا شاعر اللہ بن گیا۔ اچھا، فَلَهُ أَسْلِمُوا، وہی تمہارا ایک الہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور اسی کے آگے جھک جاؤ، اسی کی تابعداری کرو، اس کی اطاعت کرو۔ بشر المخبتین، اور جو عاجزانہ روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کو خوشخبری دے دو، عاجزانہ زندگی کرتے ہیں، بسر کرتے ہیں، فخر و غرور نہیں کرتے، پھر ان کی اللہ نے تعریف کی۔ جب عاجز لوگ، اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے، ہاں، کیونکہ عاجزی کے مقابلے میں فخر و غرور ہے، اور وہ شیطان کا شیوا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر، جو عاجزی کرنے والے ہیں وہ کیسے ہیں کہ اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے آگے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جب ان کے آگے یعنی قرآن مجید پڑھا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل نہ پگھل جاتے ہیں، دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو کچھ انہیں مصیبت آتی ہے، مشکل پیش آتی ہے، تو اس میں واویلا نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ والبدن جعلنا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، پھر دوبارہ بات کو دہرائی، یہ قربانی کے جانور جو ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے شاعر بنائے، شاعر اللہ بنائے۔ ہماری قربانی والا جانور بھی شاعر اللہ ہی ہے، چونکہ میں نے فرق کر دیا تھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شاعر اللہ نہیں ہے، یہ بھی شاعر اللہ ہے جو ہم قربانی کرتے ہیں۔ اب اونٹ کی قربانی کا خاص طور پر ذکر کیا، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللہِ عَلَيْهِ صَوَافَ، کہ اس کو کھڑا ہو کے جو ہے نا کرو ذبح۔ اونٹ کو ذبح کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے کھڑا ہو کے، یعنی اس کی 3 ٹانگیں باندھ دی جائے، 3 ٹانگوں کو باندھ دیا جائے، 3 ٹانگوں کو، ہاں، پھر وہ کھڑا رہے گا لیکن کمزور ہوگا نا، پھر اس کو نا اس زمانے میں تو نیزہ مارتے تھے، ہاں، اب ظاہر ہے نیزے تو ملتی ہی نہیں ہے، جو بھی طریقہ ہوگا، لیکن کوئی چیز میں ماریں گے جس کو گر جائے، ہاں، گرنے کے بعد پھر ذبح کریں گے، پہلے نہیں بٹھانا۔ صواف، کھڑے ہو، وجبت جنوبها، کہ جب وہ اس کی پیٹھیں زمین کے ساتھ لگ جائیں تو پھر وہ ہوا ہے حلال۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو پھر کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور قناعت کرنے والا وہ شخص ہے جو مانگتا نہیں ہے، زبان سے نہیں کہتا لیکن وہ حقدار ہے، اس کو کھلاؤ۔ والموتر، اور موتر وہ ہے جو مانگتا ہے، اس کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جانور تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، تمہارے قبضے میں کیے ہیں، ورنہ بذات خود تو انسان کے لیے اگر اس کے ہتھیار نہ ہو تو ایک بلی کافی ہے، ہاں، اس کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر آگے ایک بات کی تردید کی کہ پہلے میں نے بتایا کہ حج کے موقع پہ جو انہوں نے اپنی خرافات بنائی تھیں، اس میں یہ بھی تھا کہ جو قربانی کرتے تھے تو قربانی کا جو خون تھا نا خانہ کعبہ کی دیواروں پہ ملتے تھے، اور جہاں وہیں کھال بھی اور کھانا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا،
یہ بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومھا، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے یہ جو ہے نا یہ گوشت نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، ولا دماؤ، خون پہنچتا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں ملو تو میں نے گوشت اور خون، ہاں، ولیکن ینالہ تقوی منکم، تمہارا جو تقوی ہے نا وہ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو، کس نیت سے تم نے جانور ذبح کیا ہے۔ ہاں، اگر نیت تمہاری صحیح ہے تو پہنچے گا، اگر نیت تمہاری نمود و نمائش ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے، مقابلے کر کے ایک دوسرے سے، ہاں، لوگوں کو دکھا کے تصویریں واٹس ایپ پہ لگا کے اور پھر ذبح کیا تو پھر اس میں کچھ بھی نہیں رہا نا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، سمجھنے لوگوں کو۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے اپنے نبی کے ذریعے اس کا شکریہ ادا کرو، اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تکبیر کرو، اللہ کا نام بلند کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ وبشر المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو بشارت دی گئی۔ یہ تھا آج کا جی، آج کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، قرآن پاک سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہو، کوئی پوچھ